بے وقوف بھالو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دو بھالو بھائی چنگو اور منگو ایک جنگل میں رہا کرتے تھے۔ دونوں سگے بھائی تھے۔ چنگو کا رنگ کالا تھا اور منگو کا رنگ برف کی طرح سفید تھا۔ دونوں کے ماں باپ کو ایک شکاری نے گولی مار دی تھی۔ اب دونوں جنگل میں ایک غار میں رہتے تھے۔ چنگو نہایت شریف اور صابر ریش تھا۔ وہ ہر حالت میں خوش رہتا تھا، لیکن منگو کو اپنے سفید ہونے پر بہت فخر اور غرور تھا۔ وہ قناعت پسند نہیں تھا، بلکہ بہت لالچی، خود غرض اور مطلبی تھا۔ دونوں جنگل میں سیر کرتے پھرتے، شہد کھاتے، مچھلیوں کا شکار کرتے، ندی میں نہاتے اور صاف شفاف پانی پیتے۔ چنگو کو اپنا جنگل، اپنا گھر بہت پسند تھا۔ وہ اپنے وطن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا، لیکن منگو بہت لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھا۔ اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا دل اپنے جنگل میں نہیں لگتا تھا۔ اسے اپنے وطن سے پیار نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف چلا جائے، جہاں خوب مزے مزے کے کھانے پکاتے ہیں، بنا ہوا گوشت کھاتے ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے ہیں اور کیک اور پیسٹریاں کھاتے اور دودھ پیتے ہیں۔ اس کا بھائی اسے بہت سمجھاتا کہ بھائی، یہ جنگل ہے، یہاں ہم بالکل آزاد ہیں۔ یہاں پر ہم پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں اور جہاں جی چاہے جاتے ہیں۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ بھائی، لالچ بری بلا ہے۔ شہر میں لوگ ہمیں پنجرے میں بند کر دیں گے اور قید کر دیں گے، شہر نہ جاؤ۔ لیکن لالچی منگو نے بھائی کی بات نہیں مانی اور جنگل چھوڑ کر شہر جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس کے بھائی چنگو نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا اور شہر روانہ ہو گیا۔ منگو لالچی تو تھا ہی، لیکن چونکہ وہ سفید تھا، اس لیے اسے اپنے رنگ پر بہت فخر اور غرور تھا۔ وہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ ایک فارم پر پہنچا۔ یہ فارم بھیڑوں کا فارم تھا۔ یہ ایک کسان محمد علی کا تھا۔ وہ اپنے فارم میں بھیڑیں پال رہا تھا۔ وہ بھیڑوں کی اون اتارنا اور شہر میں بیچ آتا۔ جب بھیڑیں بہت سی ہو جاتی تو وہ ان میں سے کچھ بھیڑیں شہر میں بیچ آتا۔ وہ بھیڑوں کو اچھی خوراک دیتا۔ مکئی، جوار اور باجرے کے پودوں کے علاوہ وہ اپنی بھیڑوں کو گنے بھی دیتا۔ بھیڑیں بہت مزے میں رہتی تھیں۔ وہ کھاتی پیتی اور خوش رہتی تھیں۔ ان کا مالک ان کی دیکھ بھال کرتا۔ جب کوئی بھیڑ بیمار ہو جاتی، وہ فوراً بھیڑوں کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور اس کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرتا۔ اس کا فارم ایک ماڈل فارم تھا، جس کی بھیڑیں خوبصورت اور صحت مند تھیں۔ وہ شہر میں پسند کی جاتی تھیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر محمد علی اپنے فارم سے صحت مند مینڈھے منڈی میں لے جاتا اور اچھے داموں بیچ آتا۔ سفید بھالو منگو جب فارم کے قریب پہنچا تو اسے راستے میں ایک کوا ملا۔ کوے نے پوچھا، اے بھائی بھالو، تم اپنا وطن، اپنا جنگل، اپنی آزادی کو کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ چلو واپس اپنے وطن چلو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ منگو نے کہا، جاؤ جاؤ کالے کوے، کیا فضول بک بک کر رہے ہو؟ یہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ وطن کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری دنیا ہمارا وطن ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہر میں لوگ مزے سے رہتے ہیں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، میرا راستہ کھوٹا نہ کرو۔ میرا بھائی بھی کالا، تم بھی کالے، تم دونوں کوئی اچھی بات نہیں کرتے۔ اگر تمہاری شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کرو۔ میں شہر جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، گھوموں گا پھروں گا، خوب عیش کروں گا۔ وہ آنے والے دنوں کے تصور میں بہت خوش تھا۔ اس نے کوے کی ایک نہ مانی اور اچھی زندگی کی لالچ میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی آگے پہنچا تو باڑ کے قریب ہی اسے ایک تالاب نظر آیا۔ اسے سخت پیاس لگی تھی۔ بھالو منگو تالاب کے پاس پہنچا، جھک کر پانی پینے لگا۔ تالاب میں ایک مینڈک نکلا۔ مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور پوچھا، اے سفید بھالو، تم کون ہو اور کدھر سے آئے ہو؟ یہ تالاب بھیڑوں کے پانی پینے کے لیے نہیں ہے، بھاگ جاؤ، پانی گندا نہ کرو، اگر مالک آ گیا تو تمہیں بہت مارے گا۔ بھالو نے منہ چڑھا کر کہا، وہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ پانی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ اتنی دیر میں باڑے میں موجود ایک مرغا آیا۔ مرغا بڑا لڑاکا تھا۔ اس نے بھالو سے اکڑ کر کہا، بھاگ جاؤ، یہ جگہ میرے مالک کی ہے،
اگر وہ آ گیا تو تم کو مار ڈالے گا، جلدی کرو، وہ دیکھو اس کے فارم کے رکھوالے کتے آ رہے ہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ مرغے نے کہا، اوئے دفع ہو جاؤ مالک کے چمچے، وہ کتے 2 ہیں، 3 ہوں یا 4 ہوں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کر ڈالوں گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ بھالو نے کہا۔ مرغے کو بہت غصہ آیا، اس نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، پکڑو پکڑو جانے نہ پائے، پکڑو پکڑو جانے نہ پائے۔ کتوں نے مرغے کی پکار سنی، وہ بھونکتے ہوئے بھاگے آئے۔ وہ 4 تھے، سفید بھالو منگو اکیلا، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، بس دور سے ہی بھونکے جا رہے تھے۔ اس کے لگاتار بھونکنے سے باڑے کے مالک محمد علی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ادھر بھیڑیں بھی سفید بھالو کو دیکھ کر پریشان ہو کر باڑے میں بھاگی پھر رہی تھیں اور ممیا رہی تھیں۔ محمد علی نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور باڑے کی طرف بھاگا۔ اس نے وہاں ایک سفید بھالو دیکھا۔ بھالو کو دیکھتے ہی باڑے کے مالک نے گاؤں والوں کو پکارنا شروع کر دیا، پکڑو پکڑو جانے نہ پائے، ریچھ آیا ریچھ آیا۔ گاؤں کے لوگ بھاگے آئے، انہوں نے ریچھ کو گھیر لیا اور ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے اسے پیٹنے لگے۔ اتنے میں کسی نے شہر میں چڑیا کو گھر کو فون کر دیا۔ چڑیا گھر والے ایک بہت بڑا پنجرا جو لوہے کا بنا ہوا تھا لے آئے اور جال ڈال کر بھالو کو پکڑ کر انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا اور اسے چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اس طرح اس بے وقوف بھالو نے لالچ میں آ کر اپنی آزادی گنوا لی۔ سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔